مرد حاکم ہے عورتوں پر. لیکن آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں برعکس نظر آتا ہے کہ عورتیں حاکم نظر آتی ہے اور مرد محکوم نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ایسا الٹا کیوں ہوا؟ قرآن جب اعلان کر رہا ہے کہ مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے، عورت حکم مانے گی، لیکن آج عورتیں حکم چلاتی ہے اور شوہر حکم مانتا ہے. وجہ یہی ہے، میرے ذہن میں یہ وجہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہاتھ پھیلانے والا اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور جو ہاتھ میں دیتا ہے ان کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. تو انسان آج ہم لوگ اپنا دامن پھیلاتے ہیں کہ ہم کو فارچونر چاہیے، فریج چاہیے، ریفریجریٹر چاہیے، واشنگ مشین چاہیے، پلنگ چاہیے، صوفہ چاہیے، بیمان چاہیے، پیسے چاہیے، روپے چاہیے. جب آپ نے سب کچھ مانگ لیا، آپ نے سوال کر لیا، آپ جب ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو یقیناً جس عورت کے سامنے آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں وہ آپ قرآن اس کو حاکم نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہی ہے. آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے فقیر بنا کے آپ پیش کیے ہیں. تو میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کو اور ہم کو، مرد کو، نوجوان مردوں کو اللہ جل شانہ اعلان فرماتا ہے کہ تم لوگ حاکم ہو، تم لوگ حاکم ہو. لیکن آج ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں کہ ہم حاکم ہیں. یہاں تک کہ اتنا ہے کہ انسان اور حاکم کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ اگر حاکم ہیں تو اس کو برا بھلا کہیں، اس کو بری باتیں سے ڈانٹیں، اس کو ماریں، اس کو گالی گلوچ دیں، اس کے گھر والے کو گالی دیں. میرے ملت کے نوجوانوں، آپ سوچئے، آپ کی جو لڑکی، آپ کی جو منقوہ ہوئی ہے، آپ کی جو شریک حیات بنی ہے، جو آپ کے خاندان کی پروان جس سے چڑھے گی، جو آپ کے بچوں کی پرورش کرے گی، جو آپ کے بچوں اور آپ کے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، آپ اس کو گالی دے رہے ہیں. ارے وہ آپ کی محبت میں اپنے باپ کو چھوڑی ہے، بھائی کو چھوڑی ہے، بہن کو چھوڑی ہے، ماں کو چھوڑی ہے، خیش و اقربا رشتے دار کو، سب کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے اور آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم شیر ببر ہیں، ہمارے سامنے کون ٹکنے والا، ہم تمہیں گالی بھی دیں گے، ہم تمہیں ماریں گے بھی، ہم تمہیں کھانا نہیں دیں گے، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے. میرے ملت کے نوجوانوں، قرآن نے اعلان کیا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر. جب آپ حاکم ہیں تو صحیح فیصلہ کیجئے، انصاف صحیح کیجئے، تو یقیناً آپ کی زندگی جو ہے انمول زندگی ہوگی. اور اگر آپ نے ایسا فیصلہ نہیں کیا تو آپ کا گھر یہ جنت کا نمونہ نہیں، آپ کا گھر جہنم کا نمونہ نظر آئے گا. اس لیے کہ آپ دن بھر جتنی کما لیں، آپ جہاں بھی سروس کریں، جہاں بھی تجارت کریں، جو سا بھی بزنس کریں، آپ جب گھر آئیں گے، آنے کے بعد جب گھر کا ماحول دیکھیں گے تو بگڑا ہوا ہے. کیوں؟ کہ آپ کی شریک حیات ہی ناراض ہے، آپ کی شریک حیات آپ کی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کہ آپ گالی دے رہے ہیں. ان کی بھی اصلاح کیجیے. ہو سکتا ہے انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، ہو سکتا ہے کبھی اس کا کھانا جل گیا، کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کا گوشت گیلا ہو گیا، کبھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پکوان میں خرابی آ سکتی ہے. آج ہو سکتا ہے کہ میری بہن بھی خراب کر سکتی ہے، میری ماں سے بھی خراب ہو سکتی ہے. لیکن اگر میری بیوی سے ہو گئی ہے تو آپ سارا غصہ، جتنا مارکیٹ کا غصہ تھا، دکان کا غصہ تھا، اسکول کا غصہ تھا اور راستے کا غصہ تھا، سارا غصہ لا کے بیوی پہ تھوک دیا. یہ تو میرے ملت کے نوجوان، قرآن کا اعلان ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر. جب آپ حاکم ہیں فیصلہ صحیح کیجئے. اور اگر میری ماں بہنیں آواز سن رہی ہیں تو آپ اپنے شوہروں کا اطاعت کیجئے، شوہروں کی فرمانبرداری کیجئے. اور شوہروں کا اتنا بلند والا مرتبہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک تعالی کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں اعلان کرتا کہ اے عورتوں، اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. تو اس سے پتا چلا کہ شوہر کا مرتبہ کتنا ہے، شوہر کا مرتبہ کتنا بلند بالا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ والا بنایا ہے، آپ کے قدموں تلے اس عورت کی جنت ہے، لیکن آپ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، آپ آئیڈیل فقیر بن رہے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ اگر روزی دینا چاہے
समंदर की अतः नीचे जानवरों मछलियों को रोजी पहुंचा रहा है। हवा में प्रवास करने वाले परिंदों को अल्लाह तबारक वाला रोजी पहुंचा रहा है। और तकरीबन 18,000 मखलूकात को अल्लाह तबारक तआला ने पैदा फरमाया है। कोई रोजी कमाता नहीं है, एक सिर्फ इंसान ही है जो रोजी कमाता है। नौकरी भी करता है, चाकरी भी करता है, डॉक्टरी भी करता है, बिजनेस भी करता है, सर्विस भी करता है, खेती बाड़ी करता है। लेकिन और जो मखलूकात है, कोई खेती बाड़ी नहीं उसकी, कोई तिजारत नहीं है, लेकिन सब कोई खाली पेट मरता है। सबको अल्लाह तबारक व तआला रोजी देता है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप तमामी हज़रात से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि अपने घर को इस्लामी माहौल बनाइए और बिलखुसूस अपनी माँ बहन और अपनी अहलिया से इस तरह पेश आइए कि पता चले कि हाँ यकीनन आप हाकिम हैं। जब आप अपने हाकिमाना अंदाज को अपनाएंगे तो यकीनन घर के माहौल में सुधार होगा। इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। ये किस्सा लतीफ न तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज बाब था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्श कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए उठ खड़े हो।